احمدہ وأصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اس ذات کے لیے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ درود السلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا قرآن پاک کی مختصر تفاسیر کا سبق نمبر 5 ہے، جس کے اندر ہم آج اس بات کو سیکھیں گے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینا کتنا بڑا اجر ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کیا اعلان کیا ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن کا کیا اعلان ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں، اور فرمایا کہ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے یہ کہ بخش دے اللہ تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا یہ معمول ہے کہ ہمارے پاس جب کسی کی کوئی غلطی آ جائے، کسی کی کوئی غلطی یا خامی ہمیں مل جائے، ہم اسے دنیا کے اندر بدنام کر دیتے ہیں، ہم اسے دنیا کے اندر رسوا کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے اس بھائی کی غلطی پر پردہ ڈالیں، اس کی غلطی کو معاف کر دیں، اسے درگزر کر دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن کا تو یہ اعلان ہے نا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں یا درگزر کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4810، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے پاس نا مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے جو ہے قتل بہت زیادہ کیے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو ہے زناکاری کی ہے تو بہت زیادہ کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے بتلایا، تو انہوں نے کہا آپ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اسلام کی طرف بلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ یہ ہمیں بتلائیے جو ہم نے پچھلی زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں کیا وہ ہمارے معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو گناہ ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو خامیاں ہو گئی ہیں، اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اللہ رب العزت ہماری خامیوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ہم آج کسی کی غلطی پر پردہ ڈالیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہماری خامیوں پر، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ لیکن ہم دنیا کے اندر یہ معاملہ نہیں نہ کرتے، ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ حضرات محترم، ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کا یہ اعلان ہے، سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ آج ہم معاف کریں گے، کل ہمارا رب ہمیں معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر چلنے کی اور اس کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان کیا ہے اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔